بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101 سے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خوف ہو، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خوف ہو تو تمہارے لیے نماز قصر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مبینہ، یقیناً کافر تمہارے لیے تمہارے صریح اور کھلے دشمن ہیں۔ اس سے پچھلی آیت جو تھی آیت نمبر 100، اس میں خدا کے راستے میں ہجرت کا تذکرہ ہوا تھا، اور خاص طور پہ اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو ہجرت خطرناک تھی۔ ہجرت خطرناک تھی، اور خطرناک اس اعتبار سے کہ کافروں کو اگر پتہ لگ جاتا تھا وہ پکڑ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے کہ یہ بندہ اس طرف جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں اجازت دی کہ تم نماز کو قصر کر سکتے۔ یہ آیت جو ہے صرف اس خاص مورد کے لیے، ورنہ عمومی جو سفر میں نماز کے قصر کرنے کا حکم ہے وہ الگ سے بیان شدہ ہے، اور رسول اللہ نماز جو ہے سفر میں قصر کیا کرتے تھے۔ شیعہ اور اہل سنت میں کچھ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن سفر میں بغیر خوف کے بھی قصر کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج بھی اہل سنت کے ہاں یعنی نماز کو قصر کرنا موجود ہے، کچھ اختلاف ہے شیعوں کے ساتھ، اور اہل تشیع بھی نماز کو سفر میں قصر کرتے ہیں، لیکن یہ خاص ان ایام کا ذکر ہے کہ جب کفار سے خطرہ رہتا تھا سفر کرتے ہوئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 102، نماز کی اہمیت۔ میدان جنگ میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو بھی نماز قائم کی جائے گی، باجماعت قائم کی جائے گی، اس لیے کہ دکھانا ہے سب کو کہ اصل مقصد نماز قائم کرنا، اصل مقصد خداوند عالم کی توحید کا پرچم بلند کرنا، اور اس کا جو بارز ترین اور ظاہر ترین جو نمونہ ہے وہ نماز ہے۔ لہذا کربلا میں بھی نماز قائم کی گئی، اسی طریقے پر جس طریقے پر یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے، اسی طرح مسلمان نمازیں پڑھتے تھے میدان جنگ میں، اور اسی طرح میدان کربلا میں نواسۂ رسول نے علیہ افضل التحیۃ والسلام انہوں نے نماز باجماعت ادا کی، کئی اصحاب حتیٰ کہ شہید ہو گئے اور قربان ہو گئے۔ اور اسی طرح میدان جنگ میں دوپہر کا وقت تھا اور گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، اور دوران جنگ ایک شخص نے دیکھا کہ امیر المومنین بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تلوار بھی چلا رہے ہیں لیکن بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا، مولا اوپر بار بار کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھ رہا ہوں کہ زوال تو نہیں ہوا، وقت نماز تو نہیں ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مولا عین اس وقت میں تھوڑی سی بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اسی نماز قائم کرنے کے لیے تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اسی نماز والے کی خاطر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس قرآن مجید کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ ان پاکیزہ لوگوں کے بعد، یہ سورہ مریم کی آیت اور اس میں انبیاء کا تذکرہ، چند انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد، اور میں اس آیت کو استعمال کر رہا ہوں کہاں پر؟ یعنی ان بہترین اللہ کی طرف سے جو مربی آئے تھے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد کچھ لوگ ان کے بعد آئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ ان کے بعد میں آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز ضائع کر دی، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کے پیچھے چلنے لگے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب بڑی بری جگہ میں جائیں گے۔ تو یہ نماز کا حکم ہے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا۔ توجہ فرمائیں۔ اللہ العلی العظیم۔